برف حبیب صاحب. جی جس طرح ابھی عوان صاحب بابر عوان صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں آئین کی بالادستی کا، قانون کی بالادستی کا ایک درس دیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ان کے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے، اور فیصلہ اس عدالت سے آتا ہے جو عدالت ان کو علاج کے لیے 8 ہفتوں کی بیل دیتی ہے، اور وہی عدالت جو عدالت ان کی اپیل آنے کی صورت میں ایون فیلڈ کی سزا کو جو ہے وہ سسپینڈ کرتی ہے اس کے فائنل فیصلے تک۔ اب اسی عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ کا معاملہ ہو جو نیب عدالت کے جج بشیر صاحب نے ان کو سزا سنائی تھی، یا العزیزیہ کا معاملہ ہو، دونوں کیسز کے اندر نواز شریف کی سزائیں جو ہیں وہ بحال کر دی جاتی ہیں۔ تو لہذا جو ان کا اپنا درس ہے قانون کی حاکمیت کا، آئین کی حاکمیت کا، تو اس فیصلے کے اوپر اگر یہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کے اندر پوری قوم کو کھلا تضاد نظر آتا ہے، اور یہ تضاد جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ پوری قوم نے دیکھا تھا کہ ایون فیلڈ کے اس ٹرائل کے دوران ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا، ٹرائل لمبا چلا، ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا، اور کھودا پہاڑ تھا، نکلا قطری خط تھا، اور کیلبری فونٹ کے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نکلی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دکھانے کو جن محلات میں نواز شریف اب آرام فرما رہے ہیں، ان محلات کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس کسی صورت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک ضمانت دی تھی، ایک سٹامپ پیپر جمع کروایا تھا کہ میں نواز شریف کو واپس لے کر آؤں گا، میں ان کا گارنٹر ہوں، اور وہی گارنٹر جو رات کے اندھیرے میں پتلی گلی سے ملک سے فرار ہو رہے تھے، آج ان کی اخلاقی حیثیت کیا رہ جاتی ہے ان کے پاس کہ عدالت جو ہے وہ نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کی اپیلوں کو خارج کر کے ان کے سزاؤں کو بحال کر دیتی ہے۔ یہاں جو قومی اسمبلی میں شہباز شریف کھڑے ہو کر بطور اپوزیشن لیڈر اتنا لمبا لمبا درس دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، خود میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اپنے بھائی کو لے کر آنا تھا، اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر نے، جن کی لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اکثر آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے آ کے مہر ثابت کر دی اس چیز کے اوپر کہ نواز شریف جو پولو میچ کھیل رہے ہیں، پولو میچ دیکھ رہے ہیں، لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں واک کرتے نظر آ رہے ہیں، کافی پیتے نظر آ رہے ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ تندرست ہیں، ان کا جو علاج ہونا تھا وہ علاج ہو گیا ہے۔ تو لہذا وہ کہہ نہیں تھی کہ اگر ان کو این آر او مل جائے، این آر او سے مراد کہ اگر ان کو جیل میں نہ جانا پڑے، لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کرنا پڑے، تو ان کو ہم اگلی فلائٹ سے ملک میں واپس لے آئیں گے۔ تو ایک طرف چچا کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹر ہوں، بیماری کا علاج کروانے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بھتیجی صاحبہ این آر او مانگ رہی ہیں جیل سے بچنے کے لیے، تو لہذا بیماری تو نہ ہوئی۔ تو شہباز شریف کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں کہ بطور اپوزیشن لیڈر کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر کنٹینیو کریں بطور اپوزیشن لیڈر، اور جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہمیں قانون اور آئین کی جو ہے وہ بڑے بڑے درس دیں۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خاندان جو ہے وہ ان کی تمام جدوجہد جو ہے، چاہے وہ پاؤں پکڑنے تک ہو، چاہے وہ مزاحمت سے مفاہمت کے نام پر ہو، ساری ان کی جدوجہد جو ہے وہ اپنی ذاتی چوری لوٹے ہوئے مال کو بچانے کی مکمکا تک ہے۔ ان کا نہ تو پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کو پاکستان کے اندر ریفارمز سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ان کو کوئی صاف اور شفاف انتخابات سے دلچسپی ہے۔ کم سن عمروں کی ریپ ہوتی ہیں،
جو چھوٹے چھوٹے بچے جہاں ان کے ماں باپ انہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے استاد ان کے ساتھ جو غلاظت کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے عمران خان کے پاس؟ کون ہے پاکستان میں جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے چلتے ہیں؟ کون ہے بتائیں عمران خان؟ شاید ان کے ارد گرد ہوں گے کوئی لوگ، لیکن پاکستانی معاشرے میں مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی حدود جانتی ہیں۔ بسوں میں سوار لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، ٹیکسی میں اکیلی جانے والی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، رکشے میں اکیلی سوار لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اپنے کام کی جگہ سے نکل کر بس کے اڈے پر جانے والی، آپ اس سے پوچھیں کہ وہ برقعے میں بھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا مسئلے ہیں خواتین کے؟ اور پھر مجھے افسوس ہوتا ہے ان 3-4 خواتین کو جن کو یہ میڈیا کے آگے لے آتے ہیں، اور نعوذ باللہ پھر یہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے وہ عمران کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ تعریف کرنے میں یہ کہاں نکل گئے ہیں۔ وہ ایک وزیر موصوف نے پہلے بھی کچھ اس طرح کے کلمات ادا کیے تھے ایک ٹیلی ویژن شو میں، اور ہم نے اس وقت بھی اس چیز کو طول نہیں دی تھی۔ یہاں آ کر جو ہے وہ واپس قانون کی اور آئین کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہے اور جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کرنی ہے۔ تقسیم کروا دیں، کر دیجیے، مل گئے۔ دیکھیں، جو قومی سلامتی کے متعلقہ معاملات ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے 3 سالہ دور حکومت کے اندر ہم نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان سے تعلق ہو یا دیگر ہمارے متعلقہ جو سیکیورٹی ایجنسیز سے ادارے ہیں، ان کے تمام سربراہان جو ہیں اس کے اندر انہوں نے بھرپور ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے۔ تو یہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی تمام قیادت جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے شریک کرے گی، اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دیں گے۔ علی شیر صاحب نیو نیوز سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پروسیس بیرونی ملک پاکستانیوں والا اگر ایک چارٹ بنانا ہوتا ہے کہ کب تک اس کو کمپلیٹ کر لیا جانا ہے، آپ لوگوں نے ٹاسک رکھا ہے کہ یہ کب تک کر لیا جائے گا؟ دوسرا، کچھ سیٹیں جن کو الیکشن کمیشن نے بھی متنازع قرار دیا، اور یہ تقریباً وہی تھی جب کہ سپریم کورٹ بھی پہلے پچھلے فیصلے میں جو ہے وہ کہہ چکی ہوئی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر الیکشن کمیشن وہی سٹینڈ لے کے سپریم کورٹ چلا گیا، اپنی فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہوگا، لیکن بظاہر تو حکومت کا کیس کمزور لگتا ہے۔ ایک چیز یہ بتا دیں کہ نواز شریف کے واپسی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں لیکن پریکٹیکل تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ علی شیر کے 4 سوال ہو گئے، پہلے بھی شروع کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کی جو واپسی کی آپشنیں 2 ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شریفانہ طریقے سے پاکستان کی ایمبیسی میں سرنڈر کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اگر پاکستان کی وہ عدالت جس میں ان کی اپیل تھی وہ، یا ٹرائل کورٹ جس میں بھی ٹرائل ہوا تھا، اس کورٹ کے پاس آ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹرانزٹری بیل دے دیں، کہ وہاں سے یہاں تک آنے پہ پاکستان میں جو ہی وہ آئیں گے وہ مفرور کے طور پہ تحویل میں لے لیے جائیں گے، اور پھر عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، بندی خانے میں۔ ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق بڑا کلیئر ہے کہ ہر حالت میں دینا ہے رائٹ آف ووٹ جو پہلے سے موجود ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو۔ آپ نے کہا کہ کوئی ٹائم لائن تو ہم نے جو قانون بنایا اس میں بھی دے دی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ سارا عمل مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ای وی ایمز کے اوپر بجٹری پروویژن میں فنڈ بھی رکھ دیے گئے اس سال، اس لیے فوری طور پہ ہم یہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور پریفریبلی ان دس ایئر۔ لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن اور اپوزیشن یا دوسرے آپ سمیت جو لوگ جن کے لیے یہ سارا فیئر الیکشن کرانے کا بندوبست کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، وہ جو تجاویز لائیں گے ان پہ ہم غور کریں گے، اور کوئی تجویز ایسی نہیں ہوگی جس کو ریزن کے بغیر مسترد کر دیا جائے۔